جدید ادب کی سرحدیں جلد دوئم مضمون نمبر 30 جس کا عنوان ہے ہرمن ہیس کا ناول صدارت سماعت فرمائیے۔ صدارت اپنے دوست گوبند کے ساتھ آموں کے جھنڈ میں جوان ہوتا ہے اور پھر اپنے پتا جی اور دوسرے پنڈتوں کے ساتھ بحث مباحثوں میں شریک بھی ہوتا ہے، اور جب گیان دھیان کا وقت شروع ہوتا ہے اپنی آتما کو اپنے وجود میں تلاش کرتا ہے، وہ آتما جو ساری کائنات کی روشنی ہوتی ہے اور ساری کائنات اس سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ پتا جی اس سے خوش تھے، اس لیے نہیں کہ انہیں یقین تھا کہ ان کا بچہ بڑا ہو کر، لیکن خواب اور بے چینی صدارت کا مقدر تھے۔ رات میں ستاروں کی چمک اور دن میں سورج کی کرنوں سے ان گنت خواب اور خیال اس کے ذہن میں آتے تھے، لیکن خواب اور بے چینی صدارت کا مقدر تھے۔ رات میں ستاروں کی چمک اور دن میں سورج کی کرنوں سے ان گنت خواب اور خیال اس کے ذہن میں آتے تھے۔ ماں باپ کی محبت اس کے لیے کافی نہیں تھی، پنڈتوں نے اسے بہت سارا علم دے دیا تھا، مگر اس کا دل اب بھی خالی تھا، اس کا ذہن اب بھی غیر مطمئن تھا، اس کی روح میں اب بھی سکون نہیں تھا۔ وہ سوچتا تھا برہما سے مناجتیں ہی تو سب کچھ نہیں ہیں۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی ذات، اس کی سب سے گہری ذات آخر ہے کہاں۔ یہ ذات صرف شعور یا خیال نہیں ہو سکتی، اس تک پہنچنے کا راستہ نہ اس کے پتا جی نے بتایا تھا اور نہ دوسرے برہمنوں نے۔ ساموید کہتا ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اس وقت انسان دراصل آتما میں رہتا ہے۔ یہ دانش صدارت کے لیے اتنی ہی خوشگوار اور شیریں تھی جتنا شہد ہوتا ہے۔ برہمنوں کی نسلاً بعد نسلاً جمع کی ہوئی یہ دانش ان برہمنوں کا علم ہی نہیں، ان کا تجربہ بھی تھی، مگر صدارت جان گیا تھا کہ اصل حقیقت خود اس کی اپنی ذات میں ہے، مگر وہ اس ذات تک کیسے پہنچے یہ صدارت کا مسئلہ تھا، یہی اس کی پیاس تھی اور یہی اس کا دکھ۔ صدارت درختوں کے نیچے بیٹھ کر گیان دھیان کرتا تھا اور یہ لفظ دہراتا تھا کہ اوم کمان ہے، روح اس کا تیر ہے اور برہما اس تیر کا نشانہ۔ اتفاق سے 3 بھکشو گھومتے ہوئے اس کے گاؤں میں آ گئے، نیم برہنہ بھکشو جن کے جسم کو سورج نے جھلس رکھا تھا۔ صدارت نے ان کو دیکھا اور اپنے دوست گوبند سے کہا، کل سویرے میں بھی ان بھکشوؤں میں شامل ہو جاؤں گا، کیا پتا جی تمہیں اجازت دیں گے؟ گوبند نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، صدارت نے کہا۔ پھر صدارت کمرے میں چلا گیا اور اس کے پتا جی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ چپ چاپ پتا جی کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ صدارت نے سر جھکا کر کہا، مجھے بھکشوؤں کے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ بوڑھا برہمن چپ رہا اتنی دیر تک کہ کئی ستارے چھوٹی سی کھڑکی کے سامنے سے گزر گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتے، ستاروں کی ساری ترتیب بدل گئی۔ بوڑھے برہمن کا لڑکا خاموش کھڑا رہا، ہاتھ باندھے ہوئے۔ بوڑھا برہمن چٹائی پر بیٹھا رہا اور ستارے کھڑکی سے گزرتے رہے۔ تجنیف کے بارے میں کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس نے کردار کو ٹائپ اور فرد دونوں کی حیثیت سے پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ناول شاعری کی اعلیٰ صفات کا حامل بھی ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہرمن ہیس یورپ کے ذہن کو مستقبل کے عہد کی فکر کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے۔ اسپنگلر کی مشہور تصنیف مغرب کے زوال میں اس نے لکھ دیا کہ یورپ مر رہا ہے۔ ہرمن ہیس کے ناولوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حقیقت جو مظاہر کے اندر چھپی ہوئی ہے، ناول اس کو سامنے لا سکتا ہے۔ تجنیف کی طرح ہرمن ہیس بھی اپنے شاعرانہ تخیل کو فطرت کے قریب رہ کر کنٹرول کرتا ہے۔ ہرمن ہیس کے ناول نرکسس اینڈ گولڈمن میں اس کی انسانیت پسندی اور اس کا گہرا فلسفیانہ مزاج ظاہر ہوا ہے۔ 1943 عیسوی میں اس کا ناول دی گلاس بیڈ گیم شائع ہوا تھا۔ ٹی ایس ایلیٹس نے سوئٹزرلینڈ کے ایک گاؤں لوگانو میں جا کر ہرمن ہیس سے ملاقات کی تھی۔ وہ جرمنی سے آ کر اسی گاؤں میں آخر وقت تک مقیم رہا۔ اپنی مشہور نظم ویسٹ لینڈ میں بھی ایلیٹ نے ایک جگہ ہرمن ہیس کی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ ہرمن ہیس نے ناولوں کے علاوہ مضامین بھی لکھے ہیں، شاعری اور مصوری بھی کی ہے۔ اس کے لیے زندگی اور فن اتنے ملے جلے تھے کہ اگر گفتگو زندگی سے شروع ہوتی تو فن تک پہنچ جاتی، اور اگر فن سے شروع ہوتی
تو زندگی پر ختم ہوتی۔ ہرمن ہیس کو یقین تھا کہ یورپ کا زوال شروع ہو چکا ہے اور یہ کہ یورپ کی روح کو کرامازوف کا ایشیائی آدرش ختم کر دے گا۔ یورپ اخلاقی قانون کو توڑ کر کسی آفاقی معیار تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن یورپ کا یہ زوال ایک تشدد آمیز واقعہ نہیں، ایک باطنی انقلاب ہوگا۔ ہرمن ہیس نے ڈوستویوسکی کے ناولوں کی بہت تعریف کی ہے۔ ڈوستویوسکی کے مشہور ناول ایڈیٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس ناول کے ہیرو مشکن سے اس کے سارے دوست نفرت کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح اس کے دوست دنیا کو دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھتا۔ مشکن کے سارے دوست یورپ کے عام آدمیوں کی طرح پرانے نظام اقدار سے لپٹے ہوئے ہیں، اور ان کے برعکس مشکن زندگی کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے واقعی زندگی ہے، یعنی مشکن ان سرحدوں پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سارے تضادات مٹ جاتے ہیں۔ جب تک ہم روایتی حقیقت کے تانے بانے میں رہتے ہیں، ہم زندگی کو متصادم اور متضاد حقیقتوں کے روپ میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم اگر ایک لمحے کے لیے بھی حقیقت کے اس فریم ورک سے باہر نکل کر سوچیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ حقیقتیں جو بظاہر متضاد اور متصادم ہیں ایک عظیم تر کل کے ہم آہنگ اجزاء ہیں، بلکہ ایسے اجزاء جو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہرمن ہیس کا خیال تھا کہ فرائڈ اور یونگ کی ساری دریافتیں ماضی کے عظیم مصنفوں کے یہاں ملتی ہیں۔ تحلیل نفسی موجود علم کی ایک باضابطہ شکل کا نام ہے۔ تحلیل نفسی کوئی نئی اپروچ نہیں ہے، مگر تحلیل نفسی سے دلچسپی نے آخر کار ہرمن ہیس کو مجبور کر دیا کہ وہ ان شعوری مسائل پر بھی توجہ کرے جن کو مغربی معاشرے کے لوگ اپنے اندر دبا کر ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، اور ان مسائل کو نسل در نسل دباتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے مشہور ناول دی مین میں اور اپنے مضامین میں بھی، اور ان مضامین میں بھی جو اس نے ڈوستویوسکی پر لکھے ہیں، ہرمن ہیس نے ذاتی مسائل سے اپنی توجہ ہٹا کر زندگی پر کر دی ہے، اور انسان کی ان اقدار پر توجہ کی ہے جن میں افراتفری پیدا ہوئی ہے۔ ہرمن ہیس کا یہ عقیدہ تھا کہ ساری کائنات میں وجود کی باطنی وحدت کار فرما ہے، لیکن اس وحدت پر یقین اور اس وحدت کا تجربہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب متصادم اور متضاد حقیقتیں مل کر ایک ہو جائیں۔ یہی جدلیاتی عمل ہرمن ہیس کے ناول میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ صدارت روح کی دنیا سے حواس کی دنیا تک پہنچتا ہے، اور آخر میں یہ دونوں دنیایں مل کر ایک ہو جاتی ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب صدارت اس دریا کے کنارے ہوتا ہے جو ان دونوں دنیاؤں کے بیچ بہتا ہے۔ نرکسس اینڈ گولڈمن میں بھی ایسی ہی وحدت دو مرکزی شخصیتوں کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ دونوں شخصیتیں ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، اور یہ وحدت بھی ایک علامتی وحدت ہوتی ہے۔ علامت دراصل ایک ایسی نمائندگی ہوتی ہے جس کا مقصد کسی چیز کی نقل نہیں ہوتا بلکہ لامحدود کا کچھ اظہار۔ لامحدود کی کچھ ترسیم ہوتی ہے۔ لامحدود کو علامت کے ذریعے محدود سے ملا دیا جاتا ہے۔ علامت کے ذریعے حقیقت کا آخری جوہر اور چیزوں کی روح پیش کی جا سکتی ہے۔ جزویات کے ذریعے ناول نگار کائنات میں جو نہ دکھائی دینے والی زندگی ہے اس کو علامت کے طور پر دکھا سکتا ہے۔ ہرمن ہیس کے ناولوں کی طرح اس کے مضامین میں بھی یہی جدلیاتی عمل اس کا موضوع ہے۔ ہرمن ہیس کا خیال تھا کہ ڈوستویوسکی نے دکھایا ہے کہ روسی آدمی نیکی اور بدی دونوں میں بیک وقت یقین رکھتا ہے۔ ڈوستویوسکی پر اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ روسی آدمی اور یورپی آدمی کا تضاد ایک ایسی علامتی وحدت میں تبدیل ہوتا ہے جو حقیقت کو روایتی طور پر متضاد صورتوں میں دکھانے کے خلاف ہے۔ ہرمن ہیس دو متضاد قسم کے انسانوں سے بحث کرتا ہے، ایک عقل کا آدمی اور دوسرا متقی آدمی، اور وہ ان دونوں کو ملا کر ایک کر دینا چاہتا ہے۔ ہرمن ہیس کہتا ہے کہ دیومالا میں اور مذاہب میں یہ مقام ضرور آتے ہیں۔ پہلا مقام جنت ہے، یا وہ بچپن جب انسان پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ دوسرا مقام گناہ کا احساس ہے، اور تیسرا وہ زمانہ جب انسان میں نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہو جائے، اسے خیر و شر کا فرق معلوم ہو جائے، جب انسان کے سامنے اخلاقیات اور مذہب کی آدریش ہوں، اور المیہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ جان جائے کہ یہ آدریش انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ مایوسی انسان کو تباہ کر دیتی ہے یا پھر اسے یقین کامل عطا کر دیتی ہے۔ اس تیسرے مقام پر تقویٰ اور دانش ایک ہو جاتے ہیں، تضادات حل ہو جاتے ہیں، اور
इंसान सच्ची इंसानियत हासिल कर लेता है। हरमन हेस के नॉवेलों में किरदार कदरों को चैलेंज करते हैं, इन्हें रद्द करते हैं और फिर एक नया शऊर हासिल करते हैं। हरमन हेस का शुमार काफ्का की तरह 20वीं सदी के अजीम नावल निगारों में होता है। वो जंग के मुकाबले में अमन का अलमबरदार है, वतनियत के मुकाबले में आफाकियत और यूरोपीय तहजीब के मुकाबले में आलमी कल्चर का। वो कहता है कि आसमान का थोड़ा सा टुकड़ा, बाग की वो दीवार जिस पर दरख्तों की सब टहनियां लटक रही हों, मजबूत तवाना घोड़ा, एक खूबसूरत कुत्ता, बच्चों का एक ग्रोह, एक खूबसूरत चेहरा, हमें इनसे महरूम क्यों किया जाए। जो देखने का हुनर सीख गया है वो थोड़ी सी जगह में वक्त ज़ाया किए बगैर बहुत खूबसूरत चीज़ें देख सकता है। खूबसूरत चीज़ें देखने से थकन नहीं होती, हर चीज़ अपने अंदर खूबसूरत पहलू रखती है, यहाँ तक कि गैर दिलचस्प और बदशक्ल चीज़ भी। जिस आदमी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है और जो फजूल चीज़ों में दिलचस्पी भी लेना नहीं चाहता, मैं उसे ये मशवरा दूंगा कि हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी खुशियाँ जमा करे, बड़ी खुशियों को बचा कर रखे। छुट्टियों और मुनासिब औकात के लिए हमें तफरीह के लिए छोटी छोटी खुशियाँ दी जाती हैं। रोज़ाना के दुखों से निजात के लिए और इनका बोझ उतारने के लिए बड़ी मुसर्रतें नहीं, छोटी छोटी खुशियाँ हैं। जब खूबसूरत कमला सा पहर अपने दरख्तों की झुंड की तरफ आ रही थी, सिदारत ने झुककर इसका इस्तकबाल किया और सिदारत ने कमला के खादिम से कहा, एक नौजवान बरहमन इससे मिलना चाहता है। कुछ देर के बाद खादिम आया और सिदारत को इस साइबाइन में ले गया जहां कमला मौजूद थी। सिदारत ने कहा, मैं एक बरहमन का लड़का सिदारत हूँ और मैंने 3 साल से अपने घर को छोड़ रखा है और मैं बख्शू हो गया था, लेकिन अब मैंने ये रास्ता छोड़ दिया है। कमला, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम पहली औरत हो जिससे मैंने अपनी आंखें नीचे किए बगैर गुफ्तगू की है। अब मैं किसी औरत के सामने अपनी आंखें नहीं झुकाऊंगा। कमला मुस्कुराती रही और मोर के परों से बने हुए पंखे से खेलती रही। सिदारत ने कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ इसलिए कि तुम बहुत खूबसूरत हो। कमला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ। और कमला का कहकहा फिजा में गूंजने लगा। हरमन हेस कहता है कि मैं एक पनागाह चाहता हूँ। ये ख्वाहिश मेरे दिल में बरसों रही है। इस ख्वाहिश ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रूप धारे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी नाव हो जिससे मैं झील के किनारे तक आ सकूं। वो कभी अल्प्स की पहाड़ियों में किसी लकड़हारे की झोपड़ी में रहना चाहता था, ऐसी झोपड़ी जिसमें बस इतनी जगह हो कि मैं सो सकूं और अपने करीब तरीन पड़ोसियों से भी कम 4-5 घंटे दूर रह सकूं। कभी उसका दिल चाहता था कि पहाड़ियों के करीब किसी खंडर में रहूं, अखरोट के जंगलों के पास, अंगूर की बेलों के करीब। हाँ, ऐसे घर में जिसमें खिड़की और दरवाजे हों या ना हों। कभी जी चाहता था कि केबिन में बैठकर जहाज में सफ़र करूं 3-4 महीने के लिए, चाहे ये सफ़र किसी ही सम्त में क्यों ना हो। हाँ, बाज़ औक़ात जी चाहता था कि ज़मीन में छोटा सा घर हो, छोटी सी कब्र हो जिसे अच्छी तरह खोदा गया हो या ना खोदा गया हो, जिसमें कफन हो या ना हो, जिस पर फूल हों या ना हो। जंगल या करीबी झील बड़ी अच्छी पनाहगाह हो सकती थी, मगर मुश्किल ये थी कि लोग ना हों, दुख के पैगाम ना आएं, ख्यालात के चोर उचक्के ना घुस सकें, खत और तार ना आएं। हाँ, करीब एक नहर चुपचाप या शोर मचाती हुई बह सकती है, आबशार गिर सकता है, भूरी चट्टानों पर सूरज की शुआएं आ सकती हैं, तितलियां नजर आ सकती हैं, सीगल घोंसले बना सकती हैं। आखिरकार इस इम्तिहान का वक्त भी आ गया। मुझे एक छोटा सा घर मिल गया जुनूबी झील के करीब एक पहाड़ी पर, लेकिन जब मुझे ये घर मिला तो मैंने इसमें हर तरह के ऐब निकाले और मेरे ख्वाब का झूठ मुझ पर खुलने लगा। रेंगता हुआ ये ख्वाब वापस जाने लगा, जैसे वो धोखेबाज अपना पता गलत बताता है और आखिरकार उसे पहचान लिया जाता है। आज इंजील मुक़द्दस के ये लफ्ज़ मेरे कान में गूंजते हैं कि खुदा की बादशाहत तेरे अंदर है। अब मैं एक नए सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ। एक नई क़ुव्वत मेरी रहनुमाई कर रही है। इसके लिए मैं अपनी जान निछावर कर सकता हूँ। मेरा मकसद अब भी वही है, एक पनाहगाह, लेकिन नहीं जहाज़ नहीं। मैं अपने अंदर अपनी पनाहगाह ढूंढ रहा हूँ, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मैं हूँ। पहाड़ों और गारों से ज़्यादा महफूज जगह, कफन और कब्र से ज़्यादा महफूज जगह, जहाँ कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती जब तक वो मैं ना बन जाए।
کملا کا قہقہا فضا میں گونجتا رہا۔ ہرمن ہیس کہتا ہے کہ خواہش کی آنکھ چیزوں کو مسخ کر دیتی ہے۔ اگر میں جنگل کو اس نیت سے دیکھوں کہ جنگل خرید لوں یا کرائے پر اٹھا دوں یا کٹوا دوں یا رہن رکھ دوں یا شکار کروں تو سمجھو کہ میں جنگل کو نہیں دیکھ رہا ہوں، جنگل کو اپنے تعلق سے دیکھ رہا ہوں، جنگل سے اپنے منصوبوں اور اپنی جیب کے تعلق کو دیکھ رہا ہوں۔ جب کوئی خواہش نہ ہو اور میں جنگل کو دیکھوں تو یہ جنگل میرے لیے ایک زندہ جنگل بن جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کو میں امید لالچ یا مطلب کی آنکھ سے دیکھتا ہوں وہ آدمی نہیں رہ جاتا، میری خواہشات کا ایک دھندلا آئینہ بن جاتا ہے۔ گیان دیان محبت کا دوسرا نام ہے، یہ ہماری روح کا سب سے اونچا مقام ہے۔ فطرت ابدی طور پر لاسانی تخلیقی زندگی کا ہر لمحہ بدلتا ہوا مظاہرہ ہے، اس لیے آدمی کا رول اور اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی روح کی نمائندگی کرے۔ ہم پودوں اور جانوروں میں روح نہیں دیکھتے، ہم اسے وہاں ڈھونڈتے ہیں جہاں یہ سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ اجتماعی انسانیت بھی روح کا مظاہرہ ہے۔ جس طرح میں پہاڑوں اور چٹانوں میں قوت ثقل کو کارفرما دیکھتا ہوں، اسی طرح میں انسانوں میں روح کو کارفرما دیکھتا ہوں۔ انسان کی روشن آنکھ، اس کا فن، اس کی روح طبعی زندگی کا سب سے بڑا مقام ہے۔ ابتدائی عہد والے انسانوں کی روح جو اب بھی کئی قبیلوں میں ہمیں ملتی ہے، اس میں میکانکی زندگی نے کوئی اجنبیت یا کوئی علیحدگی پیدا نہیں کی ہے۔ اجتماعی طور پر سادہ اور بچوں کی سی روح ہے۔ یورپ کا ہر آدمی روح کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ وہ ایک منظم قوت ارادی کا مظہر ہوتا ہے، یعنی منظم منصوبوں اور اسکیموں کا یورپ نے اپنی روح دولت میں اور شکوک میں رکھ دی ہے۔ یورپ کو اپنی روح دوبارہ تلاش کرنی پڑے گی، لیکن یورپ کو اپنی دوبارہ کھوئی ہوئی روح نہیں ملے گی، بلکہ اس سے زیادہ نازک اور باریک اور بہت زیادہ ذاتی، دولت مند اور ذمہ دار روح ملے گی۔ انسان کا راستہ دوبارہ اپنے بچپن کی طرف نہیں جا رہا ہے، شخصیت کی طرف، ذمہ داری کی طرف، آزادی کی طرف۔ روح محبت ہے، روح مستقبل ہے، اور اس کے سوا سب مادہ ہے۔ صدارت کہتا ہے کہ میں تم کو اپنا رہنما بنانا چاہتا ہوں، اور کملا کا قہقہا فضا میں گونجتا ہے۔ ہرمن ہیس کہتا ہے روح کے پاس علم نہیں ہوتا، فیصلہ نہیں ہوتا، پروگرام نہیں ہوتا، اس کے پاس صرف کام کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اور مستقل دھرتی کی شکل بدل رہی ہے، ہر شہر، ہر منظر میں تبدیلی آ رہی ہے، اور اسی طرح ایک انقلاب انسانوں کی روح میں آ رہا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے تباہی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ہم نے جس کلچر میں آنکھ کھولی آج اس کی موت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کلچر اور اخلاقیات کو سب سے بڑا دھکا لگا ہے۔ یورپ میں اب بغیر لکھا ہوا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جس کی روح سے کوئی چیز انسانوں کے لیے اچھی یا بری ہو۔ آج ایک نئی مابعد الطبیعت کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، ایک نئی روحانیت کی تعمیر کی ضرورت سب کو، زندگی کے مقصد کی تلاش جاری ہے، اور آج کا انسان سچے مذہبی جذبے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ایک نئے تصوف کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ چینی کرداروں سے میری دلچسپی کا تعلق بت مت یا ذہن سے بالکل نہیں ہے۔ مجھے قدیم چین کی اس کلاسیکیت سے دلچسپی ہے جب وہاں بت مت نہیں پہنچا تھا۔ ہومر، افلاطون اور ارسطو کے علاوہ کنفوشیس اور شوانگ زو سے میری دلچسپی ہے۔ انہوں نے میری تعمیر میں، میرے تصور خیر کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ نیک، دانش مند اور کامل انسان کا تصور میں نے ان چینی مفکروں سے لیا ہے۔ مجھے نروان سے زیادہ تاؤ میں دلچسپی ہے، اسی طرح مجھے چینی مصوری سے بھی دلچسپی ہے۔ مجھے مصوری کا روایتی اور مکمل اسلوب جو خطاطی کی طرح لگتا ہے پسند ہے۔ ذہن مصوری کی روح سے بہتر لگتا ہے، جو توانا بھی ہے اور کم منضبط بھی۔ مصر کے آرٹ کے علاوہ چین، سیام اور جاوا کا آرٹ بھی یورپ میں مقبول ہو رہا ہے۔ افریقہ کی بت تراشی بھی امریکہ میں مقبول ہو رہی ہے۔ یہ یورپ کے زوال کا ایک اور ثبوت ہے۔ برازیل، نئی کیلیفورنیا اور نئی گنی کا آرٹ بھی یورپ کا اینٹی ٹائپ ہے۔ اس آرٹ سے جنگل اور مگر مچھوں کی خوشبو آتی ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو
تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔